اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور جس کا جواب مجھے اچھا لگا تو اسے اس کا من پسند انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم سب کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتی ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنی قسمت کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی کیونکہ اسے اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ تھا کہ پروردگار نے میرے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہونے لگی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلانے کے کام آ سکے اور اس آگ کی وجہ سے کوئی جنگلی جانور بھی قریب نہیں آئے گا۔ چنانچہ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی تو اسی دوران اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کے باہر کچھ جانور بندھے ہوئے تھے اور اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس ویران جنگل میں یہ جھونپڑی کہاں سے آ گئی، اور جب اندر جا کر دیکھا تو ایک ضعیف العمر بزرگ چارپائی پر لیٹا ہے جو کھانستے ہوئے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جھونپڑی میں ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگی اور اسے پانی کا ایک گھڑا نظر آیا۔ شہزادی اس بوڑھے کو پانی پلاتی ہے۔ جھونپڑی کی حالت بہت خراب تھی تو شہزادی جھونپڑی کی صاف صفائی کرنے لگتی ہے۔ بوڑھا یہ سب دیکھ رہا ہے اور شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے ویران جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اب شہزادی اسے پورا ماجرا سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو بوڑھا شہزادی سے کہتا ہے کہ بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، میں صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہیں جھونپڑی میں رہو، جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، تم اپنے لیے کھانا بنا لیا کرو، اور باہر پاس ہی ندی ہے، وہاں سے پانی کا گھڑا بھی بھر لیا کرو۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا آدمی شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی گھر کی صاف صفائی کرنے لگتی ہے، بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر باہر ایک کونے میں رکھ دیتی ہے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا جانور آیا تو وہ پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ باہر دودھ والا برتن خالی ہے اور برتن کے پاس ایک خوبصورت لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت قیمتی اور نایاب لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی سانپ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایسا ہی ایک لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت تمام ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ شہزادی وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اگلی رات پھر شہزادی دودھ کا برتن باہر رکھتی ہے اور جب صبح اٹھتی ہے تو برتن خالی ہوتا ہے اور برتن کے ساتھ ایک اور لال پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح شہزادی روزانہ دودھ باہر رکھتی ہے اور روزانہ ایک لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے 7 دن گزر گئے اور شہزادی کے پاس 7 لال بھی جمع ہو گئے۔ اسی دن بوڑھا بھی گھر واپس آ جاتا ہے اور شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا قصہ سناتی ہے۔ اس کے بعد شہزادی 3 لال اس بوڑھے کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں شہر جا کر بیچ دو اور واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لیتے آنا، اور باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں پہن لیتی ہے۔ بوڑھا شہر چلا جاتا ہے، تینوں لال فروخت کرتا ہے
اور محل بنانے والے مزدور بھی ساتھ لے آتا ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں اس ویران جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں شہزادی اور بوڑھا رہنے لگتے ہیں۔ اور پھر شہزادی جنگل میں ایک لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں مزدور کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلنے لگتی ہے، اور دور دور تک یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ایک رحم دل شہزادی ہے جس نے ایک جنگل کو شہر میں تبدیل کر دیا۔ بات پھیلتے پھیلتے شہزادی کے ابا حضور تک پہنچ جاتی ہے، اور بادشاہ کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کس ملک کی شہزادی ہے جس کی لوگ اتنا تعریف کر رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھیجتا ہے، تو شہزادی ان سپاہیوں کو جواب میں کہتی ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے صرف ایک ہی شرط پر ملوں گی کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ہمراہ تشریف لائیں۔ سپاہی بادشاہ کو شہزادی کا جواب سناتے ہیں، تو ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ہمراہ شہزادی سے ملنے شہزادی کے محل پہنچ جاتے ہیں۔ شہزادی ان سب سے نقاب میں ملتی ہے اور ان سب کے لیے 7 قسم کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانا پیش کرنے پر اسی رنگ کا لباس اور زیورات زیب تن کرتی ہے۔ شہزادی کا محل بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور شہزادی کا ملنے کا انداز بھی بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آخرکار بادشاہ نے شہزادی سے کہہ ہی دیا، تم بھی میری بیٹی کی طرح ہو، اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو بھی ساتھ لایا ہوں، تو ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بادشاہ کے اتنا اصرار کرنے پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ شہزادی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور بادشاہ کی بیٹیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہو کر آئی تھی، اتنے مہنگے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے، اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک خستہ حالت کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور یہ ابھی تک زندہ ہے، پر میں نے تو سوچا تھا کہ اسے جنگلی جانوروں نے کب کا کھا لیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کرا کر لے جاؤں گا، اس کے بدلے چاہے شہزادی میری ساری سلطنت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ تو شہزادی کہنے لگتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں جو کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے تھی۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر اور دولت مند ہوں۔ پھر شہزادی بادشاہ کو اپنا سارا قصہ سناتی ہے کہ میں اس مقام پر کیسے پہنچی، اور شہزادی اپنے گلے میں لٹکے وہ 4 لال بھی دکھاتی ہے جو اس کے پاس باقی بچے تھے۔ یہ سب باتیں سن کر باقی شہزادیاں بھی دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں کہ کاش اس وقت ابا حضور کے پوچھنے پر ہم نے بھی یہی جواب دیا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور نصیب کا دیا پہنتی ہیں، تو آج ہم بھی اپنی بہن کی طرح ہوتی۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کریم ذات اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔